آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ دعاؤں کے بارے میں جانے تھے، آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید دعاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے سفر کا بہت کچھ اتفاق پڑتا ہے اور اکثر خوفناک مقامات پر گزر ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجئے کہ ڈر نہ لگا کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تمہارا ایسی جگہ پر گزر ہو تو سر پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے یہ پڑھا کرو: افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ ترجعون۔ کیا تم دین خدا کے سوائے کسی اور دین کے خواستگار ہو، حالانکہ آسمان و زمین کی کل چیزیں بے خوشی یا بالجبر اس کی خدائی کو تسلیم کر چکی ہیں، اور تم سب کی بازگشت بھی خدا کی طرف ہے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسے بیاباں میں پہنچا جس میں لوگ کہتے تھے کہ جن بہت ہیں، اور میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ اس کو پکڑ لو۔ مارے ڈر کے میں یہ آیت پڑھنے لگا، اتنے میں سنتا کیا ہوں کہ اور ایک شخص کہتا ہے کہ بھلا میں کیوں کر پکڑ لوں، سنتے نہیں ہو، یہ تو وہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ انہی حضرت سے کسی شخص نے شکایت کی کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے، اسے کبھی تو جن ستاتا ہے اور کبھی الصبیان۔ نوبت یہ پہنچی ہے کہ سب گھر والے اس کی زندگی سے مایوس ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی برتن پر 7 مرتبہ مشک و زعفران سے سورہ حمد لکھو اور اسے پانی سے دھو کر 1 مہینے تک وہی پانی بچے کو پلاؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ عارضہ اول ہی مرتبہ کے پلانے سے جاتا رہا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کو مرگی آتی ہو اس پر یہ دعا پڑھو: قومت علیک یا ریح بالعظیمہ التي عزم بها علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی جن وادی الصبر فاجابوا واطاعوا لما اجبتی واطعتی وخرجتی عن فلاں ابن فلانۃ الساعہ۔ اے بعد میں تجھے اسی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑھی تھی، اس غرض سے کہ وہ وادی صبرہ کے جنوں سے محفوظ رہیں، اور ان سب جنوں نے ان حضرت کی اطاعت کی تھی۔ مناسب ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے اور فلاں ابن فلاں کے جسم سے فوراً نکل جائے۔ دوسری روایت منقول ہے کہ ایک شخص کو خلل دماغ ہو گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہر رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کر: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہم احفظنی فی منامی وفی یقظنی، اعوذ بعزت اللہ وجلالہ مما اجد واحذر۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی ہی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان لایا ہوں اور طاغوت کا منکر ہوں۔ یا اللہ سوتے جاگتے میں میری حفاظت کر، جن چیزوں سے ڈرتا اور پرہیز کرتا ہوں ان سے اللہ کی عزت اور جلال کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کو جن نے دبا لیا ہو اس پر سورہ حمد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہر ایک 10 مرتبہ پڑھیں، اور یہی تینوں صورتیں ایک برتن میں مشک و زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر اسے پلائیں، اور مومنوں کے وضو یا غسل کے پانی سے اسے نہلائیں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو مرگی میں مبتلا دیکھا، پانی کا ایک پیالہ طلب فرما کر اس پر سورہ الحمد اور سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھا، اور پھر وہ پانی اس کے سر اور منہ پر چھڑک دیا، اسے ہوش آ گیا۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں جن پتھر پھینکتے ہوں تو صاحب خانہ کو چاہیے کہ اس پتھر کو اٹھا کر یہ کہے حسبی اللہ وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہر شخص کی دعا سننے والا ہے، اللہ کے سوائے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انتہا قرار دی جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ درد سر کے لیے روغن کشنیز ناک میں ٹپکائیں۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درد سر کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ حمام میں جا مگر پانی میں داخل ہونے سے پہلے 7 پیالے گرم پانی کے سر پر ڈال لیجیے اور ہر مرتبہ بسم اللہ کہتے جائیے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ مجھے اپنے سر میں اتنی ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس بات کا خوف ہے کہ غش آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ناک میں روغن عنبر اور روغن چمیلی ٹپکا لیا کر۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس میں 2 رگیں نہ ہوں، من جملہ ان 2 کے ایک رگ سر میں جس کی حرکت سے جذام پیدا ہوتا ہے اور دوسری دھڑ میں جس کی حرکت سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ جب سر کی رگ کو حرکت ہوتی ہے تو خدا تعالی زکام کو اس پر مسلط فرماتا ہے کہ وہ مواد سر کو دفع کر دے، اور جب بدن کی رگ کو حرکت ہوتی ہے تو خدا تعالی اس پر پھوڑے پھنسیوں کو مسلط فرماتا ہے کہ وہ مواد جسم کو نکال دیں۔ لہٰذا جس شخص کو زکام ہو جائے یا پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو اس شخص کو خدا تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ زکام خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے وہ مواد جسم کے برطرف کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کئی روایتوں میں آ چکا ہے کہ زکام کا علاج نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک روایت میں ان حضرت سے ایک علاج بھی وارد ہے کہ سوتے وقت روغن بنفشہ میں روئی تر کر کے اپنے مبزر میں رکھ لیں۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ 6 رتی کالا دانہ یعنی کلونجی اور 3 رتی کندر لے کر دونوں کو صفوف کریں، ناس یا ہلاس کے طور پر استعمال کریں، زکام جاتا رہے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى